اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم چینل کے ایک ڈرامے پاکیزہ میں طلاق کے بعد بیٹی کا بہانہ بنا کر طلاق کو چھپایا گیا اور سابق خاوند کے ساتھ رہائش رکھی جبکہ بیٹی چھوٹی نہیں شادی کے قابل عمر کی ہے۔ A+ کے ڈرامے خدا دیکھ رہا ہے میں طلاق کے بعد شوہر منکر ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے جعلی فتوے لے کر بیوی کو زبردستی اپنے پاس روک لیتا ہے جبکہ بیوی راضی نہیں ہوتی۔ ARY کے ڈرامے انابیہ میں شوہر طلاق کے بعد منکر ہو جاتا ہے جبکہ والدہ اور بہن گواہ تھیں۔ بیوی والدین کے گھر آ جاتی ہے، شوہر اسے دوبارہ لے جانا چاہتا ہے، لڑکی خلا کا کیس دائر کر دیتی ہے اور فیصلہ ہونے کے باوجود صرف اپنی بہن کا گھر بسانے کی خاطر اسی شخص کے ساتھ دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ہم چینل کے ایک اور ڈرامے ذرا یاد کر میں طلاق کے بعد حلالے کے لیے لڑکی خود شوہر تلاش کر رہی ہے تاکہ دوسری شادی کر کے اس سے طلاق لے کر اپنے پہلے والے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے، جبکہ باقاعدہ پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ناجائز ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر پلان کر کے نہیں۔ جیو چینل کے ایک ڈرامے جورو کے غلام میں ایک بیٹے نے باپ کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر ایک شخص کو رقم دے کر اپنی بیوی سے نکاح کروایا تاکہ دوسرے دن وہ طلاق دے دے اور یہ خود اس سے نکاح کر سکیں۔ ہم چینل کے ایک تیسرے ڈرامے من مائل میں لڑکی طلاق کے بعد اپنے والدین کے گھر جانے کی بجائے اپنے چچا کے گھر ان کے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ چچا اور چچی گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ بعد میں اطلاع سن کر آتے ہیں۔ ہم چینل کے ہی چوتھے ڈرامے تمہارے سوا میں دوست کے بیوی کو کینسر ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں تو پلاننگ کے تحت لڑکا اپنے دوست سے طلاق دلوا کر خود نکاح کر لیتا ہے اور آفس میں لون کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اس دوران وہ لڑکی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ بغیر عدت گزارے رہتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ٹی وی عوام الناس کی رائے بنانے کا ایک مؤثر ہتھیار ہے اور پرائم ٹائم میں پیش کیے جانے والے ڈرامے اور ٹاک شوز کو عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی دیہاتوں میں موجود ہے اور دیہات میں ٹی وی تفریح کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک پوری پلاننگ اور تھیم کے تحت ڈراموں کے ذریعے اسلامی احکامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، اس طرح کے سوالات اٹھانا اور لوگوں کو کنفیوژن پیدا کرنے کا مقصد عوام کو اسلام سے دور کرنا اور اسلامی تعلیمات پر پکے بھروسے کو متزلزل کرنا ہے۔ کیا وزارت اطلاعات و نشریات کا کوئی بورڈ ایسا نہیں جو فلم یا ڈرامے کو پکچرائز کرنے سے قبل چیک کرے اور اس کی منظوری دے؟ کیا حکومت نے ایسی کوئی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل نہیں دی جو ان مالکان کو ایڈوائز دے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حدود اللہ اور شرعی احکامات کی اتنی کھلم کھلا خلاف ورزی پیمرا کے علم میں کیوں نہیں آتی؟ اس پر کوئی رکاوٹ کیوں نہیں؟ کیا کوئی مانیٹرنگ کمیٹی نہیں جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پیش کی جانے والی چیزوں کا نوٹس لے؟ کیا ہمارے چینلز اور ان کے مالکان اپنی آزاد پالیسی رکھتے ہیں کہ جو چاہے دکھا دیں، کوئی ان کو چیک کرنے والا یا روکنے والا نہیں ہے؟ میڈیا پر اوپو فون کے اشتہار میں قمیض اتری لڑکیاں اور فیئر اینڈ لولی کے اشتہار میں شلوار اتری لڑکیوں کی نمائش اور اس پہ ہماری شرمناک خاموشی مستقبل میں میڈیا پہ کھلی فحاشی کا بدترین منظر پیش کر رہی ہے۔ ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی عروج پر ہے، صاف لگتا ہے کہ یہ سب باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ ڈراموں میں دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر، بیوی کے پہلے بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلقات، شوہر کا بیوی کو پہلی محبت پانے میں مدد فراہم کرنا، بھائی کا بہن کی مدد سے لڑکی پھنسانا، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کے موضوع پہ بھی ڈرامے بن رہے ہیں۔ ان موضوعات پہ بنائے جانے والے ڈراموں کے ذریعے نئی نسل کی ایسی ذہنی نشوونما کی جا رہی ہے جس کے آنے والے وقتوں میں بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔
ان چینلز کو اب فیملی چینلز کہنا مناسب نہیں رہا۔ مذہبی طبقوں کی اس کھلی بے حیائی پہ خاموشی بھی تشویشناک ہے۔ ہمیں بظاہر چھوٹے دکھائی دینے والے مگر بہت ہی حساس مسئلے کی طرف غور کرنا ہوگا۔ کل پچھتانے سے بہتر ہے آج آواز اٹھاؤ، آگے بڑھو، سوچو اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ چھوڑ دیں یہ ڈرامے دیکھنا، آپ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ان کو ریٹنگ ملتی ہے اور وہ مزید ڈرامے بناتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس ثواب دارین میں آپ کا حصہ بھی ہوگا۔